بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، یہ ہے کہ سورہ الفجر، یہ پہلے بھی فجر کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو فجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وسیع پیمانے پر کسی چیز کا پھٹ جانا، فجر۔ اور فجر صبح کا وقت بھی ہے، جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ تو یہ جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اس کی 30 آیات ہیں۔ تو جی اب دیکھتے ہیں کہ بھی ان کی آگے تقسیم کس طریقے سے ہے۔ پہلی چیز تو ذہن میں رکھنا ہے کہ مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا موضوع ہمیں پتہ ہے کہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ انسان کا، اس کی پختگی، اس کی اصلاح، یہ موضوع ہے اس کا۔ اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کے ساتھ قرآن مجید، اور پھر یہ ہے کہ آخرت، جس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کا یقین یہ نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب ہوگا، تو اس کو پکا کرنے کے لیے اتنا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ جی میرا خیال ہے آ گئے ہیں چشتی صاحب جی۔ تو اس کے یہ ہے کہ 30 آیات ہیں۔ تو عقیدے کی درستگی اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال وہ عقیدے کی درستگی پر لگائے۔ اور بڑا اہم اس وجہ سے ہے کہ بھی آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو لہذا آدمی کا جو مزاج ہے، اس کا عقیدہ کہ بھی کیا اس کی نیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو اس کو مستحضر کروانا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو بتا رہے تھے کہ 30 آیات ہیں۔ پہلی 5 آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے، پہلی 5 آیات کے اندر۔ اور قسم بھی اس لیے کھائی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کر لے اور وہ جنت کے اندر جائے، یہ جو سمجھ آتی ہے۔ تو 1 سے لے کر 5 تک، پھر 6 آیت سے لے کر 14 نمبر آیت تک اللہ تعالیٰ نے، بیٹا اس کو ذرا کرو، تھوڑا ٹھیک کرو۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ جی رہی سر۔ حسن بیٹے یہ آگے سے اسکرین ٹھیک کرے۔ اسکرین بیٹا ٹھیک کرو نا میرے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا، تاریخی نقطہ نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ پچھلی قومیں، ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کا برا انجام جو ہے وہ بتائے گا۔ تو اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کہ قوم عاد، جو کن کی قوم تھی بلا یاد ہے؟ ہود علیہ السلام کی۔ ہود علیہ السلام، جی جی، قوم عاد جو تھی وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ہود علیہ السلام۔ بلکہ سمود کو بھی، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کو عاد اولا کہتے ہیں عرب، اور جو سمود ہے اس کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ تو یہاں ارم بھی لفظ آ گیا ہوا ہے، ارم ذات العماد 7ویں کے اندر آئے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے کا نام ارم تھا، اسی سے یہ ارم بنا قبیلہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شہر نہیں تھا، یہ قبیلے کا نام تھا، اس پر پڑا۔ اور پھر سمود کا ذکر ہوگا، پھر فرعون کا ذکر ہوگا، اور چاروں کی ذکر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانا،
تکبر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا ان کو۔ اور پھر 15 اور 16 اس کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور عزت، یہ مطلب مال جو ہے عزت کا نشان ہے اور غربت جو ہے وہ ذلت کا نشان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دونوں ہی کیا ہیں، آزمائش ہے آپ کے لیے۔ اور پھر 17 سے لے کر 20 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقوق العباد کے بارے میں بتائے گا، یتیم کے بارے میں، مسکین کے بارے میں، پھر میراث جو آ جاتی ہے، والدین فوت ہو جاتے ہیں، بندے کو مل جاتا ہے وہ، لیکن وہ بانٹتے نہیں ہیں صحیح طریقے سے اس کو، اور پھر مال جمع کرنے کے بارے میں آئے گا۔ تو یہ 20 تک ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 21 سے لے کر 26 آیت تک بتائے گا کہ قیامت کا منظر جو ہے، اور اس میں خاص طور پر جو فجار ہیں وہ اپنے گزشتہ زندگی پر نادم ہوں گے کہ ہم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، تو وہ ندامت اللہ تعالیٰ ابھی بتا رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، تو انشاءاللہ توبہ بھی کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور 27 سے لے کر 30 تک جو 4 آیات ہیں وہ بڑی ہی خوبصورت آیات ہیں نفس المطمئنہ کے بارے میں۔ کیوں جی؟ جی یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ 4 آیات پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اس کے اندر جھلکتی ہے، اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کہے کہ اے نفس مطمئن، تو میرے بندوں کے اندر داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا، وہ آئیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جناب اس لے آؤٹ کے بعد خاکہ جو ذہن میں آیا، اب ہم پڑھتے ہیں۔ واو جو یہاں آ رہی ہے 4 آیات کے ساتھ، یہ قسمیہ واو ہے، اس واو کا ترجمہ اور نہیں۔ تو پہلی آیت ہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور شفع کہتے ہیں جفت کو، ایون نمبر جو ہوتے ہیں ان کو شفع کہتے ہیں۔ تو یہاں ہوگا کہ جفت اور والوتر اور طاق کی قسم، ایون اور آڈ نمبر جو ہوتے ہیں، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ، یسر کا مطلب ہوگا جب وہ چلنے لگے، جب وہ چلنے لگے۔ اب چلنے کے اندر آنا بھی ہے، جانا بھی ہے۔ تو ہم یہ 4 باتیں کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی عظیم چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور میں اس کی قسم بھی کھا رہا ہوں۔ تو حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان ساری چیزوں کے اندر کوئی قسم، کوئی شہادت، کوئی سبق، تو قسم ہے یہی کریں گے ہم، کیا ان چیزوں میں کوئی قسم کی اہمیت ہے؟ لذی حجر، اب اس کو بھی دیکھیں گے کہ حجر پہلے پڑا ہوا ہے، پتھر کو بھی کہتے ہیں، اور ہجر روکنے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں ہجر جو ہے اس کا معنی ہوگا کسی عقل مند کے لیے، کسی عقل والے کے لیے ہجر۔ تو ان ساری چیزوں کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ آئیے پہلے پڑھتے ہیں جی، یہاں تک ترجمہ ذہن میں آ گیا جی؟ جی
اب دیکھیے جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بتا رہا ہے کہ ول فجر، تو فجر کا میں نے بتایا تھا کہ فجر جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ رات کی پوری چادر اس کو پھاڑ دیتی ہے وسیع طور پر، اور جب وہ پھٹتی ہے تو ایک زندگی کے آثار جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے جی. بالکل روز ہوتا اب اس کی تفسیر یہ ہوئی کہ رات کے اندر انسان سکون سے سوتا ہے، ہے. اور سونا جو ہے وہ موت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پہلے پڑھا ہوا ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ رات کو تمہیں مار دیتا ہے اور پھر دوسرے دن اٹھا دیتا ہے، اور کسی کو وہ سانس نہیں دیتا تو وہ مر جاتا ہے، دوسروں کو سانس دے دیتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یاد ہے یہ تو ساری پہلے ہم پڑھ چکے جی بالکل جی سر. جی. تو وہ جو مرنے کے بعد رات نشانی آ گئی کس کی؟ موت کی. فجر نشانی آ گئی کس کی؟ زندگی کی. تو یہ جو مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، اور اس مرنے کے بعد جیسے فجر آ جاتی ہے دوبارہ سامنے اور زندگی کے آثار آ جاتے ہیں، ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی دوبارہ اٹھنا ہے قبر سے. قبر نہ ملی تو ویسے مر گئے، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھا لینا ہے. کیوں جی، میں سمجھا پایا ہوں؟ جی جی بالکل سر. اب فجر جو ہے اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ جانور جو ہے وہ اس وقت باقاعدہ اٹھتے ہیں، زندگی کی کرمک پیدا ہوتی ہے. پھر فجر عبادت کا وقت بھی ہے کہ بھی ہم رات کے سکون سے اٹھتے ہیں، تو جو فاجر ہیں وہ تو نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن جو مومن ہیں وہ فجر کی نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں. تو عبادات. پھر اگر فجر کو دیکھیں گے تو فجر سے تھوڑا سا پہلے اگر رمضان ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ روزے کی نیت کرتے ہیں کھانا. جی، روزے کو بند کر دیتے ہیں. جی، نیت تو پہلے ہی ہوتی ہے اور اس وقت بھی کر لیں تو جی ٹھیک ہے جی، لیکن یہ ہے کہ روزہ ہم اس وقت بند کر کے تو سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے اندر گزارتے ہیں، اور کوئی چیز بھی نہ منہ کے اندر رکھتے ہیں، نہ پانی کا قطرہ اندر لے کے جاتے ہیں. اگر ہم رمضان کو لے لیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا یہ رہی ہیں جو مفسرین بتاتے ہیں کہ ممکن ہے آدمی کہے کہ والفجر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم ایک لفظ کے ساتھ کھائی ہے کہ فجر کی قسم. اہمیت جی سامنے آ گئی. جی آگے جی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم. اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ کوئی بھی 10 راتیں آپ لے لیں، کوئی بھی، لیکن اس کی جو تفسیریں ہوئی ہیں وہ بہت ساری مطلب ہوں گی کہ بھئی پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی جی رمضان کا پہلا جی عشرہ اور دوسرا عشرہ؟ پہلا عشرہ کس کا ہوتا ہے؟ رحمت کا. رحمت جی جی. اور دوسرا مغفرت اور تیسرا دوزخ سے آگ سے آگ سے بچانے کا. بالکل، وہ جو آگے آ رہی ہے یہ چیزیں. تو ایک یہ ہے کہ وہ ولیال عشر، زیادہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، اور اس سلسلے میں وہ بخاری شریف کی حدیث بتاتے ہیں کہ 9689 میں نے نمبر کیا بتایا؟ 969 9689 نہیں 969 میرے پاس جو میں نے ابھی لکھ کے لایا ہوں یہ لکھا جی. تو بخاری شریف کی یہ چیز کہ مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ
حاضر شہر ہے ویسے، کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کے اندر کوئی عمل بھی جو ہے افضل، ان کے اندر جتنے بھی عمل کیے ہیں ان سے اچھا کوئی افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 10 ذو الحج کے پہلے دن ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ بھی اس کے 10 دنوں کے اندر جو عمل کیے ہوئے ہوں نیک، ان سے زیادہ اچھا عمل کوئی نہیں ہوتا، تو میں بتائیے قالو کہ ولا جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ کے اندر کیا جہاد کرنا وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا جہاد، حتیٰ کہ جہاد بھی نہیں، اللہ ویسے اس کے اندر آتا ہے آگے، اللہ رجل خرج بخاطر نفسه وماله فلم یرجع بشیء، مگر وہ بندہ اس سے بندہ بنے گا شہید، کہ وہ بندہ جو نکلا اپنے مال کو بھی لے کر اور اپنی جان کو بھی لے کر، لیکن واپس کوئی بھی چیز نہیں لایا، اپنی جان بھی واپس نہیں لایا، تو وہ کون ہوا؟ شہید۔ شہید۔ جی شہید، یعنی کہ شہید اس سے ایگزیمپٹ ہے۔ غازی اگر آ گیا تو وہ بھی ان 10 مہینوں کے اندر جو اعمال ہیں 10 وہ راتوں زیادہ کے افضل ہیں۔ 10 راتوں کے جو اعمال ہیں، وہ کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، رسول پاک کہہ رہے ہیں۔ ورنہ ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ بھئی انسان جب جان بھی دے دے گا اور اللہ کے لیے دے گا، تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ، ہمیں وہی بات ماننی پڑے گی۔ جی ٹھیک ہے جی، مطلب یہی جی بتایا کہ وہ بھی اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا وہ اعمال ہیں جو ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر کیے جائیں۔ جی، بس ہو گیا جی چیز؟ جی اچھا جی، اور دوسری چیز آگے آ رہی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ کا ترجمہ ہمارا ہو گیا اور تفسیر بھی ہم نے پڑھ لی۔ آگے آ رہا ہے کہ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ شفع، جفت اور طاق کی قسم۔ جفت اور طاق کی قسم، جفت کی قسم اور طاق کی قسم، یہ 2 قسمیں ہیں جی۔ جی جی سر۔ والشفع والوتر، جی، اور اگر ایک ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جفت اور طاق طاق۔ کی قسم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب حدیث سنیں، حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ، اب وتر اور وطر یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، واؤ کے اوپر زبر ہو یا واؤ کے نیچے زیر ہو، وہ وطر طاق کو بھی کہتے ہیں، وتر بھی طاق کو ہی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ ان اللہ وطر، بے شک اللہ تعالی اکیلا ہے، وطر ہے، طاق ہے، پہلا طاق کیا ہے جی؟ 1 بن گیا نا۔ جی 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 وَيُحِبُّ الْوِطْرَ، اور وہ طاق کو پسند کرتا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اور دیکھیں گے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے یا اکیلا ہے تو اس کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ 99۔ تو 99 آپ کو کیا لگتے ہیں، طاق ہے یا وطر ہے؟ وطر۔ وہ بھی وطر ہے، وطر۔ بالکل جی بالکل۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا اگر اشف، مطلب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کوئی چیز ایسی آ جائے تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں، اگر اللہ سبحانہ و تعالی وطر ہے تو شف لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ باقی جو بھی اس کی مخلوق ہے وہ شف ہے جی۔ جی جی اب اس کی، اب یہاں طاق اور جفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب یہاں وطر جو حدیث مبارکہ کہ ان اللہ وطر،
بے شک اللہ تعالی وطر ہے، اللہ ہے تو پھر اللہ کے علاوہ شف کیا ہوگی؟ باقی مخلوق۔ جی جفت، ہاں جی جی جی، مخلوق۔ اب ہم جو ترجمہ کریں گے وہ جفت اور طاق کا ہی کریں گے، لیکن سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے گا تو رمضان المبارک کے اندر جو آخری عشرہ ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ وہ کتنی راتوں سے زیادہ بہتر ہے؟ خیر من الف شہر، ہزار بھی خیر ایک من ہزار الف سال، شہر، خیر ہزار من الف شہر۔ الف شہر، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ایک ہزار 1000 مہینے سے، ہزار رات سے 1000 راتوں سے وہ ایک رات بہتر ہے، ایسے ہی ہوا۔ جی جی اور وہ رات کب آتی ہے؟ حدیث کے اندر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بتائیں گے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں، جی 21-23۔ ہاں، تو پتہ چلا کہ آخری عشرے کے جتنے بھی وتر ہیں، وطر ہیں، طاق ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ وہ ہے 21، 23، 25، 27 اور نہیں 29۔ لیں جی، اللہ تعالیٰ قسم پھر کھا رہا ہے کہ جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ تاکہ کی قسم، آگے جناب، واللیل اذا یسر، اب فجر کے ساتھ وہ لیل تو منسلک تھی کہ فجر تب ہوئی کہ اس کے پہلے لیل تھی، لیکن یہاں بھی بتایا واللیل۔ آج آپ پڑھ رہے تھے تو میں نے ساتھ وہ اپنا جب ریویژن کر رہے تھے تو آپ نے وہاں پڑھا تھا کہ واللیل اذا ادبر، پڑھا تھا نا ابھی ریویژن جب کر رہے تھے واللیل جی اذا ادبر، جی، جی اور رات کی جب وہ جانے لگے، جی جانے لگے، جی، وہی الفاظ ہیں۔ اذا یسر سیر سے نکلا ہے تو جی، تو یہ بنے گا سرا یسرا لفظ بنے گا، تو اس کا مطلب ہے جب وہ چلنے لگے، جب وہ رات کی جب وہ چلنے لگے چلنے لگے، تو لہذا جو یسر ہے یہ لفظ یہ آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی، جی جب وہ آنے جانے لگے، اور جب وہ جو اس کا ترجمہ ہوا ہے ہم اسی کو کریں گے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں گے کہ یسر کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے، یسر کا مطلب جانا بھی ہوتا ہے، یسر کا مطلب مطلب ادبارہ بھی ہے، جی، اور یسر کا مطلب آنا یا تی بھی ہے، جی۔ تو واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ، اب کیا کریں گے؟ جب وہ چلنے لگے۔ جی جی ٹھیک ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے جو یہاں تک ہی کرتے ہیں، کتنی قسمیں ہو گئیں ذرا گنیے اس کو؟ 1 2 والفجر، 3 پانچ 4 پانچ پانچ جی، مطلب کہ اگر والوتر جی طاق کی قسم کہتے ہیں تو 5 قسمیں بنتی ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھا اس لیے رہا ہے کہ مکہ کے لوگ یا آج کل کے لوگ جو دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جن کے ذہن کے اندر رائے ہدایت اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، ان کو قسمیں کھا 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 کے نا 5 دفعہ ایک بات بتا رہا ہے کہ قسم تو میں نے کھا لی۔ حل فی ذالک، کیا فی ذالک ان چیزوں میں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ذالک ہے ان چیزوں میں، قسم کوئی قسم ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ بھئی اس پر یقین کرو گے، کوئی قسم ہے؟ لیے ذی ہجر، اب ہجر ویسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہجر کا مطلب ویسے ہوتا ہے روکنا۔ ہجر کو کیا کہتے ہیں جی؟
روکنا اور رکنا، دونوں معنی ہجر کے ہیں۔ اب کس چیز سے رکنا؟ اگر عقل والا ہے تو وہ گناہ سے اپنے آپ کو روکے گا۔ منع کرنا، روکنا، یہ دونوں لکھے تو غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی ہجر تو ہوا۔ عقل تو، اور یہ کون روکتی ہے چیز؟ عقل۔ تو لہذا وہ استعارے کے طور پر آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جتنا بھی مکی صورتیں پڑھی ہیں نا، اس کے اندر وہ جو استعارہ میرا خیال ہے آپ ساتھیوں کو تو میرا خیال ہے لفظ یاد ہو گیا ہوگا، یا اس کی ضرورت ہے بات کرنے کی دوبارہ؟ جی ٹھیک ہے، نہیں یاد ہو گیا، یاد ہو گیا ہے جی۔ مطلب کہ وہ جس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تشبیہ اس کو، اس تشبیہ کو ہی اصل بنا لیا جائے تو وہ، تو یہاں عقل، اس کا مطلب ہے روکنا، روکنے والی چیز تھی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو استعارے کے طور پر لیا کہ لذی ہجر، کسی عقل والے کے لیے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، حل فی ذالک قسم لذی ہجر، کیا ان چیزوں میں، ذالک میں اس نہیں کہہ رہا، اوپر 5 چیزیں آ رہی ہیں، کیا ان چیزوں میں قسم ہے کسی عقل مند کے لیے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اب یہ کہنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اظہار ہے کہ خدا کے بدو کتنی بڑی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہ میں کتنی بڑی ذات ہوں، اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا، وہ اگر قسم کھاتا ہے اور ہمارے لیے قسم کھاتا ہے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ Recording in فجر کی progress. قسم ایک تو یہ بنے گا، اور دوسرا ہے قسم ہے فجر کی، جی قسم ہے جی فجر فجر کی، فجر کی، کون سا رہنا ہے، پہلا یا دوسرا؟ دونوں ہی ٹھیک ہیں، جیسے فجر کی قسم قسم، جی فجر ٹھیک کی ہے جی، قسم۔ فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی 10 راتوں کی 10 قسم۔ راتوں کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جی جفت کی اور قسم، جفت اور طاق کی جفت قسم، کی قسم اور اور طاق کی قسم۔ جفت، جی جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب میں پڑھ رہا تھا نا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حساب کتاب شروع کر لو، 1 کہو گے تو آگے 2 آ جانا ہے، 2 کہو گے 3 آ جانا ہے، 3 کہو گے تو 4 آ جانا ہے، 4 کے بعد 5، ساری گنتی کر لو جی، اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس گنتی کی کوئی اینڈ ہے؟ یقین کریں میرے ذہن میں آ رہا تھا یہ جی، کوئی اس گنتی کا 1 2 3 4 اس کا کوئی اینڈ بندہ جانتا ہے؟ دنیا کا بھی کوئی جانتا ہے اینڈ؟ نہیں سر، کوئی بندہ نہیں جانتا جی، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ اور اگر حدیث کے مطابق دیکھیں جو ابھی حال میں کہ ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے، اور وطر ہے خود، اور وطر کو پسند کرتا ہے، اسی لیے کھجوریں کھائیں۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ جو ہم تسبیحات حضرت عائشہ صدیقہ حضرت فاطمہ الزہرا کو سنائی تھی نا، وہ کیا کیا بتایا تھا کہ 33 مرتبہ 33، ہاں جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، الحمدللہ، آگے 34 مرتبہ نہیں ہے، وہ حدیث کے اندر آتا ہے 33 مرتبہ کیا کر کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور آخر اللہ میں اکبر، جی، اور آخر میں لفظ کہو گے، وہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں اپنی عاجزی آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، وہ 34 تب بنتے ہیں
وہاں بھی وطر آ گئے یا نہیں آئے؟ جی جی ہاں تو لہذا بھی چیزیں بھی آپ یہ کیا کریں کہ کوشش کریں کہ بھی چیزیں وطر یا طاق میں وطر رہے، طاق کے اندر ہوں. کھجوریں کھائیں، طاق میں کھائیں. کیا جی؟ طاق میں۔ جی جی ہاں جی. سر جی یہ جو یہ تو عام طور آ، پہلی آیت کے آگے جو واو 3 جگہ پہ آ رہے ہیں ان کا ترجمہ اور بھی کریں گے اور قسم بھی کریں گے؟ نہیں جی نہیں، ہم نے بالکل اور نہیں کیا. ہم نے قسم کہا کہ وہ اپنی زبان قسم کے نے لیے کہا، ہم کہہ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، اپنی زبان کے لیے، ورنہ وہ قسمیں ہی اپنی ہیں نا. زبان جی جی. قسم ہی، ٹھیک ہے، اور نہیں مطلب کرنا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. اب اور تو وہاں کوئی نہیں مہربان، جی. ٹھیک ہے جی، لیکن ہماری ٹھیک، زبان میں ہم اور اپنا بتاتے ہیں تو وہی چیز ہے. اب جناب ٹھیک۔ دوبارہ پڑھتے ہیں والفجر، فجر کی قسم، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں 10 کی راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کی جفت اور قسم، طاق کی طاق کی قسم، قسم، اور طاق کی قسم۔ جی جفت کی قسم اور طاق کی قسم. آپ بے شک اور کہیں، کوئی ضرورت نہیں. کیوں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا نا کہ واو قسمیہ ہے. واللیل اذا یسر، یہ رات کی اور اور قسم، رات کی کی قسم جب وہ قسم جب چلنے وہ لگے، چلنے لگے۔ اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. ٹھیک ہے جی. جی جی سر، حل فی ذالک، ترجمہ کریں. کیا ان کیا کیا چیزوں ان میں چیزوں میں کیا ان چیزوں میں ہے قسم، کوئی کوئی قسم قسم، ہے قسم کوئی قسم، لذی حجر، کسی عقل عقل کسی مند والے کے کے عقل لیے، لیے؟ والے کے لیے؟ کسی عقل والے کے لیے. وہ کسی ایک چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی قسم مان لو. چلیں جی. اب جناب ڈاکٹر ذوالفقار صاحب پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی، پلیز بسم اللہ سے بسم لے کر اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں میں کوئی قسم ہے کسی عقل والے کے لیے؟ چلیں جی. اور کہتا ہے کہ نہیں مانتے ہو تو میں آپ کو وہ سبق دیتا ہوں. تاریخ جو ہوتی ہے نا، تاریخ وہ کیا ہوتی ہے؟ 100%. وہ لوگوں کو جو پتا ہوتا ہے کہ جو گزر گیا ہے، لوگ بے شک تاریخ کو بدلیں الگ، لیکن جو ہو چکا ہے وہ تو حقیقت ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی 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 سر، جی مطلب ہے کہ تاریخی طور پر لوگ بدلیں گے تو الگ چیز ہے، لیکن یہ چیز ہوئی. اور اس وقت کے لوگ شام بھی جاتے تھے اور اپنا شمال بھی جاتے تھے، جنوب کی طرف بھی جاتے تھے، تو ان لوگوں کو دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 3 کا ذکر کیا ہے، لفظ 4 ویسے یہاں کہا. تاریخ سے ہی پتہ کر لو کہ اگر تم نہیں مانو گے تو میں نے قوم عاد کا کیا کیا جی، جی سمود سر، کا کیا کیا، کیا کیا؟ پھر فرعون کا کیا کیا. ارم درمیان میں آ رہا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں جی. علم تر کیفا، کیا تو نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے کیا کہیں گے مخاطب، مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسا، بریکٹ میں رکھ لیں سلوک، کیسا چلو سلوک کیا کیا سلوک، یا کیسا کیا. ہماری زبان کے اندر تھوڑی کمزوری ہے. کیف فعل کیسا کیا، ربو کا تیرے رب نے، بعاد، عاد کے ساتھ، یعنی کہ قوم ہود یمن میں تھی، نوح علیہ السلام کی تیسری نسل جی.
ان میں سے ارم آتے ہیں، تو یہ ان کی وہ قوم تھی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ یہ ٹھیک ہے جی۔ جی اب سلوک کیسا تو وہ جو تھے نا سلوک لگا عاد، سکتے ہیں ساتھ جی؟ جی میں نے تو کیا؟ کہا ہے سلوک کہا ہے، بریکٹ میں لگائیں آپ، اس لیے بہتر کہ تو ہے، ہماری ہاں جی۔ زبان کیسا سلوک کیا۔ ٹھیک اب وہ کون تھے؟ عاد، لا لکھا ہوا ہے، سواد بھی لکھا ہوا ہے یہاں کہ ملا کے، اور لا بھی لکھا ہوا ہے۔ عاد کون تھے؟ ارم ذات العباد، وہ ارم، اب کیا ہے ارم؟ کیا چیز ہوئی؟ قبیلہ۔ ارم کیا ہے؟ قبیلہ، قبیلہ، جی۔ ارم شہر، ارم انسان، یہ ساری چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ تو میں نے بتایا کہ نسل کے اندر تیسری نسل تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کا نام ارم تھا، تو قبیلہ کر لیں۔ جی جی ٹھیک وہ ہے سر۔ ارم قبیلے والے تھے، ذات العماد، جی ذات، ذو، وہ پتہ نا زی اوپر آیا ہوا ہے، تو مؤنث کے لیے وہ جو قبیلہ مؤنث مطلب ہوتا ہے، تو ذات والے تھے، عماد، العماد آ رہا ہے تو عمود ویسے واحد ہے، لیکن جب اعلیٰ آ جائے تو اس میں جنس ہوتا ہے، اس میں جنس واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، اگر جنس کے طور پر لینا ہے تو۔ وقت کم ہے جی۔ جی تو ارم ذات العماد، وہ ارم قبیلے کے تھے، ذات العماد ستونوں والے تھے۔ آگے ستونوں والے، ستونوں والے، عمود کہتے ہیں نا، عمود ستون کو کہتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ یہ، جی عمد، بلکہ ستون کو کہتے ہیں، اس کی بنے گا عماد، جی تو ستونوں والے۔ اب وقت کم ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں تک رکھیں، کل انشاءاللہ ساتھ آگے بھی کریں گے۔ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسا قبیلہ تھے، لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلها اس قبیلے جیسے، فی البلاد شہروں میں، کہ اس جیسے شہروں کے اندر کوئی بھی پیدا نہیں کیے گئے۔ کیا گیا۔ بلد ویسے ملک کو بھی کہتے ہیں، شہر ترجمہ زیادہ نے کیا ہے، تو کسی شہروں میں ان جیسے کوئی پیدا نہیں کیے گئے، وہ لمبے تھے جی، اور بلڈنگیں بھی بہت بڑی بناتے تھے، اس کی انشاءاللہ کل بات کریں گے، تو میرے ساتھ جلدی پڑھیں۔ علم تر کیفہ، کیا ہے مخاطب، کیا تو آپ نے اے نے نبی نہیں صلی اللہ دیکھا؟ علیہ وسلم، دیکھا جی کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، تیرے تیرے رب نے رب نے تیرے عاد رب کے نے کیسا ساتھ سلوک کیسا کیا سلوک کیا؟ آج کے ساتھ؟ تیرے قوم عاد رب کے نے ساتھ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کیسا؟ ارما، ارما، وہ ارم قبیلہ، وہ وہ ارم وہ قبیلے قبیلے ارم والے والے تھے، قبیلہ تھے، ذات العباد جو ستونوں ستونوں والے، والے،